کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طاہر انصاری پیرس سے پوچھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھاگ آپ کے جو ہے نا حلق تک پہنچ جائے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نسوار سے روزے کا حکم، کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محسن ایبٹ آباد سے۔ نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سا بھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، ذائقہ نہیں گیا تو چونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا۔ نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کی کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہو، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ناپسندیدہ ہیں، تو روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم، ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے۔ جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں، یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں، جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے، کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے۔ قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ سب نان الکوہلک ہیں۔ تو اللہ نے جتنی خوشبو، رات کی رانی دیکھ لیں، دن کا راجہ دیکھ لیں، جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے، خدا نے پیدا کی ہیں، آرگینک خوشبوئیں، ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی، یہ کتنی بھینی ہوتی ہیں، دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے، تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو، خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں، آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی، اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم، کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا۔ جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم، تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز، جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے۔ مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے
وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں, الٹی آ گئی ہے, ابکائی آ گئی ہے, اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا, انجیکشن لگانا ہے, چوٹ لگ گئی ہے, خون نکل گیا ہے, خون لگانا ہے, انہیلر لینا ہے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب 2 شرطیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ, اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا, تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو, خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو. منہ بھر کر اچھی طرح سے, منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں, اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا, پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے, میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو. تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں, چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں, یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا. تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں, یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے کی ہے. تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں, اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے, ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے, ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ. لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی, نہ پیٹ میں جائے گی وہ, نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے, یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں, لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے, اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, احتلام ہو جانے سے, نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا, ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں, اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی, اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو, تو سزا بھی ملے گی, صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں. تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, بیماری نہیں ہے نہ مرنے کا اندیشہ ہے, وہ تو الگ بدن, ویسے یار میں سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, میرے برداشت نہیں ہو رہا بھائی, بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے, اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور سزا کیا ہے 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے 60 روزے بولو بھائی لگاتار, ورنہ توبہ قبول
نہیں ہو, اور یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ, یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو. یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے, جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا, جہازوں کا, ٹرین کا, بسوں کا سفر ہے, بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, جائز ہے بہرحال, چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد وہ سفر میں. ایسا نہیں ہے, سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں, آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے, سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا, میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج نہیں غروب ہو رہا. سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے, ایک طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے. سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے, تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا پڑے گا. تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے. ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے. تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ, مسافر نے روزہ چھوڑ دیا, سفر میں سحری آئی تھی, آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں, راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ نے چھوڑ دیا روزہ. لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں. جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بند, کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے. اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے. تو فمن شہید منکم الشہر, کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے. تو اس کو روزہ رکھنا اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری, کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا, لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے. بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم, اب تھوڑی مسافر ہو, اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو, کھانے پینے کی اجازت. وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا, آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں, اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ حکام ہے جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے.